السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومجيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال الله تعالى في القرآن من سورة الفجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کری ہیں یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں، تیسرے پارے میں، اور یہ مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ ان آیتوں کو تلاوت کرنے کا اور یہ بیان جو میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جدید دور میں ہمارے اپنے ملک میں بھی اور جو دیگر ممالک ہیں جس میں تمام مسلمان رہتے ہیں، اس میں جو جدید دور کے مسائل چل رہے ہیں، اکثر ہماری یہ دلوں میں شکایت رہتی ہے کہ اتنا زیادہ گھروں میں پریشانی کیوں ہے، بالخصوص اگر ہم رزق کے اعتبار سے بات کریں اور آمدنی کے اعتبار سے بات کریں، چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ ہو یا کسی بھی عمر کے انسان ہو، یہ پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ انسان اس فکر میں اور جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ میرا رزق اتنا کم کیوں ہے، یا اس کو ان الفاظوں میں کہہ لیں کہ میں کس طریقے سے اپنی آمدن کو اور زیادہ کر لوں۔ اس کو اس چیز کی تسلی اور مطمئنی نہیں ہے کہ جو مجھے آمدن آ رہی ہے وہ اتنی ہی جو میرے اللہ نے عطا کری ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اسی میں برکت ہے۔ ان آیتوں کا جب نزول ہوا تھا تو ان آیتوں کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو دولت سے یا مال سے نوازتے ہیں، بطور آزمائش کہہ لیں یا بطور کرم کہہ لیں، دراصل تو ہے یہ آزمائشی، تو انسان کے ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ میرے اللہ کا جو ہے وہ مجھ پہ بہت زیادہ کرم ہے، اس لیے اس نے مجھے بہت زیادہ دولت سے نواز دیا ہے۔ دراصل اس کی حقیقت اللہ کی نظر میں کچھ اور ہے۔ اس کی حقیقت اس طریقے سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ دولت سے نوازا ہے، زیادہ مال سے نوازا ہے، زیادہ پیسہ دے دیا ہے، مال و متاع دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس چیز کے ذریعے یہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو میرے اس بندے نے اس دولت کو کس طریقے سے کمایا ہے، اسے حلال طریقے سے کمایا ہے یا اس نے حرام راستے جن راستوں پہ چلنے سے میں نے منع کیا ہے ان راستوں پہ چل کے کمایا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، بطور مومن، بطور مسلمان انسان کو کبھی بھی اس چیز کا دل کے اندر بدگمانی یا خوش فہمی، دونوں ہی چیزیں آپ لے لیں، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ مال و دولت سے نواز دیا ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھ پہ فضل ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ
قارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے خزانے سے نوازا تھا، جو ایک عام محاورہ چلتا ہے اس سماج میں کہ لوگوں کے پاس قارون کا خزانہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا قارون کامیاب تھا؟ نہیں۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، بادشاہت سے نوازا، کیا وہ کامیاب تھا؟ نہیں۔ شداد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا کہ اس نے اپنے لیے ہی غرور میں آ کر کے اسی دنیا میں ایک جنت تیار کرنے کی سوچی، کیا وہ کامیاب تھا؟ نہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، انسان اگر یہ سوچتا ہے اور اس چیز کے تکبر میں جی رہا ہے کہ مجھے اگر زیادہ دولت مل گئی ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دکانوں میں یا بنگلوں میں گھر کے باہر ایک آیت لکھ کے رکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس دولت کو کس طریقے سے کمایا ہے، حلال راستے سے کمایا ہے یا حرام راستے سے کمایا ہے۔ اگر حرام راستے سے بھی کمایا ہے تو بھی گھر کے باہر اور دکان کے باہر یہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کی جو اگلی آیت ہے وَعَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کی کشادگی کو تنگ کر دیں یا رزق اس کا کم کر دیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ذلیل و خواری کر دیا، میرا رزق ہی تنگ ہو گیا، میرا رزق بند ہو گیا، مجھے تو رزق ہی نہیں مل رہا، میری آمدن کا تو ذریعہ ہی ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا وجہ ہے جو اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ بھی ایک طریقے کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جو ہے اس کے غصے کا اس چیز سے، آپ کے رزق کے تنگ ہونے سے یا آپ کے رزق کی کشادگی سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ رزق بے زبانوں کو بھی دیتا ہے، جسے ہم عام زبان میں جانور کہتے ہیں، وہ رزق انہیں بھی دیتا ہے جو انہیں نہیں مانتے، وہ رزق انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے سجدے اور عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اس کی عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، وہ عبادت نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج جو معاشرے میں یہ پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمدنی کم ہے یا زیادہ ہے، اس چیز کی جد و جہد میں لوگ لگے ہوئے ہیں، تو اس چیز کے لیے اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اس طریقے سے شروع کری کَلَّا، تو پہلے ہی اس چیز کی نفی کر دی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال و متاع آ بھی جاتا ہے تو تم جو ہے وہ یتیموں کے اوپر اس چیز کو خرچ کرنے کے لیے یا اس چیز کو یتیموں کے اعزاز و اکرام میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کو آپ اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اگر آپ کسی مجلس یا محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یتیموں کی تکریم تک نہیں ہے۔ اب تکریم سے معنی کیا ہے؟ تکریم اگر آپ لفظی زبان میں بات کریں تو اعزاز و اکرام کی بات کی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کا جملائی معنی دیکھیں جو سمجھنے کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، تکریم سے مراد یہ آتا ہے کہ کسی بھی ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے دل میں حساس ہونا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کسی جگہ سے گزر رہا ہے، اگر اس کو کوئی یتیم دکھتا ہے یا کوئی ایسا بے سہارا انسان دکھتا ہے جس کے پاس پیسے کی کمی ہے یا کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اگر چاہے اس کو کوئی چیز دلانا یا دینا وہ نہ بھی دے سکے، تو انسان دو جملے پیار کے بھی بول سکتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے، یا اسے اپنے سینے سے لگا سکتا ہے، یا اس سے پیار سے دو باتیں کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، بتاؤ۔ اس کی دل جوئی کے لیے دو جملے بھی بول سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی کھانا ہی دیں، جیسے ہم اکثر ایک چیز یہ کرتے ہیں کہ گھر میں جو کھانا
بچ گیا اس کی تھیلی بنائی اٹھا کر کے کسی غریب کو دے دی. ارے نہیں بھی دیتے تو آپ اس کو کوڑے میں ڈال دیتے. یا گھر میں جب ہم کھانا زیادہ بنوا لیتے ہیں کسی فنکشن میں تو جو دیگ بچ گئی وہ اٹھا کے مدرسے میں بھجوا دی. تو کوئی احسان نہیں کیا ہے. نہ بھجواتے تو 2 گھنٹے کے بعد جب وہ چھڑ جاتا تو کچرے کے ڈبے میں آپ کو اس کو ڈالنا پڑتا. ایک چیز یہ بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تکریم کے اندر ایک یہ معنی یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے انسان کا جو طبقی لحاظ سے آپ سے کمزور ہے، مال میں یا متاع میں یا یوں کہہ لیں گھر میں یا دنیاوی جو چیزیں مہیا ہیں اس کے اندر اگر آپ سے کمزور ہے تو لوگوں کے سامنے یا انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کسی بھی طریقے سے اس انسان کی عزت میں کسی قسم کی کمی نہ آئے. جیسا میں دیکھتا ہوں جب میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو ایک چلن ہمارے یہاں معاشرے میں بہت چلتا ہے اجتماعی شادیوں کا. اس میں ترتیب یہ رہتی ہے کہ ایک رقم جو ہے وہ متعین کر دی جاتی ہے، بالفرض مان لیں 50,000 ہے، 60,000 ہے، 1 لاکھ کم و بیش جو بھی ہو. اس کے اندر ہی جو ہے وہ سب لوگ پیسے اکٹھا کر کے جو بھی ہے اپنا نام درج کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ شادیاں جو ہیں وہ اسی رقم کے اندر کی جاتی ہیں ایک سمیلن لگا کر کے. اب آپ ایک چیز کو یہ سوچیں کہ اگر ایک کسی غریب انسان جو ہے یا ایک غریب کی بچی ہے، ٹھیک ہے ایک آپ نے رقم متعین کر دی، رقم دے دی اس کو اس شادی کے لیے، اچھا کرا آپ نے. اب اس چیز کو یوں نہ کرتے ہوئے آپ اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ ایک بازار لگا رہے ہیں جہاں پہ اسٹیج ہے اور وہاں پہ باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں بنت فلاں فلاں اتنے خرچے میں ہم نے اتنے بچوں کی اتنے بچیوں کی شادی کری. آپ خود اس چیز کو اس انسان کی جگہ اپنے نظر رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی اس طریقے سے وہاں کھڑا کرتا کہ 50,000 میں ہم نے تمہاری پوری شادی نپٹا دی تو آپ کے دل پہ یہ چیز کیسے گزرتی. اس آیت کے ترجمان میں یہ بھی آتا ہے کلا بلا تکریمون الیتیم کہ تم نے اس یتیم کی اس غریب کی تکریم عزت جسے ہم کہتے ہیں وہ اس طریقے سے نہ کرتے ہوئے 20,000 1,000 لوگوں میں اس کی رسوائی کر دی. پیسے تو آپ نے ادا کر دی اپنی زکوٰۃ سے یا صدقات سے یا تعاون سے اپنی سینہ جوئی کے لیے 4 فوٹوگرافروں کے سامنے 4 لوگوں کے سامنے واہوائی لوٹنے کے لیے، لیکن ان بچے بچیوں کا کیا جو اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہ سبب بنا. شادی تو ان کی ہو گئی، ان کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے شروع ہو گئی، اللہ انہیں نواز بھی دے گا اگر مال میں کمی ہے تو. لیکن اس چیز کا کیا جو آپ نے یہ چیز کر کے کیا، یہ رسم بالکل غیر شرعی اور دیکھا جائے تو غیر قانونی بھی ہے ایک طریقے سے کہ کسی کے کم و بیش غریبی کا یا محتاجگی کا یا اگر اس کے پاس مال و متاع کا ذرائع کی کمی ہے تو اس کا آپ بیچ بازار ایک طریقے سے نیلامی کر رہے ہیں عزت کی، باقاعدہ اس کا نام نسب بتا کر کے. یہی چیز آپ چاہیں تو ایک آپ کے محلے میں یا اطراف میں یا آس پاس کے علاقوں میں کسی کو بھیج کر کے معلومات کر کے کہ کون حقدار ہے اس زکوٰۃ کا یا اس خیرات کا یا صدقات کا، آپ خاموشی سے بھی اس رقم کو ادا کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی یا اس بچی کی شادی میں یہ چیز کام آ جائے. ایک چیز. دوسری چیز، جب انسان یہ چیز کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ تمام مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی بھی الگ نہیں ہے. جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس میں یہ صاف فرمایا تھا کہ کسی بھی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی بھی عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی بھی غریب کو امیر پہ فضیلت نہیں ہے، کسی بھی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی بھی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے. ہر انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب نماز کا اعلان ہوتا ہے تو چاہے بادشاہ ہو یا غریب، چاہے امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب ایک صف میں ایک برابر امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چیز چھوٹی ہے کہ یار یتیم کا آپ نے احترام نہیں کیا، اعزاز نہیں کیا، تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک چیز فرمائی ہے کہ جب کسی قوم سے
آپس میں عدل ہٹ جائے گا تو اس کے اوپر اس طریقے کا ظلم ہوگا جو نہ بچوں کو چھوڑے گا نہ بوڑھوں کو چھوڑے گا۔ اب اس چیز کا تعلق آپ کتنی بھی فوجیں اکٹھا کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، کتنا بھی اپنا انتظام کر لیں، اس چیز سے نہیں ہے۔ اس چیز کا تعلق صرف ہمارے نبی کے اس جملے سے ہے کہ جب ایک قوم کے اندر آپس میں عدل و انصاف ہٹ جائے گا، اور یہ چیز عدل و انصاف میں بھی آتی ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہی دوسرے کو کھلائیں، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ جو خود پہنتے ہیں وہ دوسرے کو پہنائیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ جب اس چیز کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے لیے تو یہ اور دوسرے کے لیے یہ، تو پھر اس کا پورا طبعی نظام بگڑ جائے گا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری آمدن کم کیوں ہے، ہمارا رزق کم کیوں ہے، ہمارا کاروبار بڑھ کیوں نہیں رہا ہے، اگر کوئی انسان نوکری کر رہا ہے تو میری سیلری کیوں نہیں بڑھ رہی ہے، میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ تو آپ اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ جو آپ نے آمدنی کمائی ہے اور اس کو جس طریقے سے آپ نے خرچ کیا ہے، زکوٰۃ بھی اگر دی ہے تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، صدقات ادا کر دیے تو آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے، میں بات اس کی نہیں کر رہا کہ غلط انسان کو دے دی جو اس کا حقدار تھا، ٹھیک ہے آپ نے حقدار کو ہی دی، تحقیق کر کے دی، لیکن اس چیز میں یہ چیز بھی برابر سے شریک ہے کہ اس حقدار انسان کو آپ کی زکوٰۃ یا آپ کا پیسہ یا کسی بھی امداد کو جو آپ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے پہنچے کہ اس انسان کی عزت میں کسی بھی طریقے کی کمی آفتہ نہ ہو۔ یہ تو ہو گئیں سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو سورہ فجر کی جو آخری آیتیں ہیں کہ اگر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا خوش انجام اور خوش صلت جب اس انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیسے ملتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے اگلے بیان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ جو بھی تمام غلطیاں ہوں اور کچھ بیان میں اگر کمی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اس بیان کو تمام امت کی اصلاح کا ذریعہ بناؤ۔ کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔